کشمیر کے بعد اب لداخ بھارت کے اندر ایک اور خطہ دلی کے خلاف بغاوت پر کھڑا ہو گیا ہے۔ 4 لوگ جان سے گئے ہیں، درجنوں زخمی ہیں اور کرفیو لگا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، کون لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور کیا لداخ بھارت کے لیے ایک اور کشمیر بننے جا رہا ہے؟ آئیے سارے معاملے کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ نکتہ سمجھ لیجئے کہ اس احتجاج میں شامل ہونے والے مظاہرین کون ہیں۔ لداخ کے عام شہری، کسان، طلباء، مزدور، مقامی قبائلی لوگ اور نوجوان سب سڑکوں پر ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل جنہوں نے بھوک ہڑتال سے لے کر سوشل میڈیا مہم تک ہر محاذ پر اس تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ اب ان کے مطالبات کیا ہیں، ایک ایک کر کے ان پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ لداخ کو ریاست کا درجہ دیا جائے، اور دوسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ 6 اسکیجول کے تحت آئینی تحفظ دیا جائے تاکہ زمین اور وسائل باہر کے لوگوں کے قبضے میں نہ جائے، یعنی آرٹیکل 370 کی بحالی چاہتے ہیں۔ نمبر 3، مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اور نوکریوں میں ترجیح دی جائے۔ نمبر 4، ماحولیات کا تحفظ کیا جائے کیونکہ لداخ کے گلیشیئر اور پانی کے ذخائر پورے خطے کے لیے زندگی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ اب سب سے دلچسپ پہلو اس کا یہ ہے کہ اس احتجاج کو لیڈ کون کر رہا ہے۔ یہ احتجاج کسی عام سیاستدان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ سونم وانگ چک اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہی شخصیت جن پر 3 ایڈیٹ فلم کا کردار رانچو بنایا گیا تھا۔ دنیا انہیں ایک ماہر تعلیم اور ماحولیاتی ایکٹیوسٹ کے طور پر جانتی ہے۔ آج وہ ہنگر اسٹرائک اور احتجاجی ریلیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ اینگل بھارت کے لیے مزید مشکل ہے کیونکہ ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت اب دلی کی پالیسیز کو مسلسل چیلنج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ لداخ کی اہمیت کیا ہے۔ لداخ محض ایک پہاڑی خطہ تو نہیں ہے، یہ چین اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں سے بھارت کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ بھی گزرتی ہے۔ گلوان وادی یاد ہے آپ کو، جہاں 2020 میں چین اور بھارت کے فوجی آمنے سامنے آئے تھے؟ وہ یہی لداخ ہے جہاں پر آج احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ خطہ تصویراتی لحاظ سے بھارت کی شیلڈ ہے، لیکن اب یہی علاقہ بھارت کے لیے اندرونی طور پر درد سر بھی بن چکا ہے۔ تو معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ چین اور پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں ممالک کس طرح سے اس تمام صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سوال تو یہی ہے، کیا چین اور پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چین کے لیے یہ احتجاج بغیر جنگ کے جیت کے مترادف کے طور پر بھی ہے۔ اگر لداخ میں عوامی بغاوت بڑھی تو بھارت کو اپنی سرحدی فوج کمزور پڑنے کا بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس کا ایک اہم موقع بھی اس کو مانا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کو دکھا سکے گا کہ بھئی دیکھو، بھارت تو اپنے ہی علاقوں کو نہیں سنبھال پا رہا۔ یوں لداخ کے احتجاج کا فائدہ براہ راست بھارت کے مخالفین کو بھی جا رہا ہے، اور یہی بات مودی سرکار کے لیے پریشانی کا سبب بھی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ بھارت تعلقات میں سرد مہری بھی ہے، اور یہ انتہائی اہم پہلو ہے کہ ان دنوں دلی اور واشنگٹن کے تعلقات مثالی نہیں ہیں۔ امریکہ نے کئی بار مودی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید بھی کی ہے، ٹیرف بھی عائد کیا ہے، رشیا کے ساتھ تعلقات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور پھر لداخ میں خون خرابہ اور کرفیو کی خبریں امریکہ اور یورپ میں بھارت کے خلاف مزید آوازیں اٹھا سکتی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب امریکہ بھارت کو چین کے خلاف اتحادی کے طور پر چاہتا ہے تو کیا لداخ جیسی بدامنی بھارت کو ایک ان ریلائبل پارٹنر ثابت نہیں کرے گی؟ یہ انتہائی اہمیت کا سوال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ بھارت کے لیے کیا لداخ ایک اور کشمیر بننے جا رہا ہے؟ یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا لداخ بھارت کے لیے ایک اور کشمیر بن رہا ہے؟ کشمیر کی طرح یہاں بھی عوام دلی کے خلاف سڑکوں پر ہے، کشمیر کی طرح یہاں بھی کرفیو لگا ہوا ہے اور پولیس فائرنگ میں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور کشمیر کی طرح یہاں بھی ریاستی درجہ اور خود مختاری کے نعرے بھی آپ کو سننے کو مل رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کشمیر مذہبی بنیاد پر دنیا کی نظر میں آتا ہے، جبکہ لداخ ماحولیات، تعلیم اور مقامی شناخت کے نام پر احتجاج کر رہا ہے، اور یہ اینگل دنیا کو ایک اور زیادہ متاثر بھی کر سکتا ہے۔ تو اختتام میں یہ آپ سے کہوں گا کہ لداخ کا جو احتجاج ہے صرف بھارت کی اندرونی سیاست نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل کہانی بھی ہے۔
یہاں سونم وانگچنگ جیسے عالمی کردار اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ چین اور پاکستان فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اس سچویشن سے، امریکہ بھی ناراض ہے، اور بھارت ایک اور کشمیر کی طرف بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے۔ کچھ سوال ہے آپ کے لیے کہ کیا بھارت اپنی فرنٹ لائن یعنی لداخ کو سنبھال پائے گا، یا یہ خطہ بھی کشمیر کی طرح عالمی درد سر بن جائے گا مودی سرکار کے لیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب